عام انتخابات کے انعقاد میں ایک ماہ رہ گیا ہے، لیکن ملک کی بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے ماں سوائے بلوچستان کے ابھی تک کسی اور صوبے سے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس لیے قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں بھی اس صوبے سے ہیں اور نظریں بھی اسی صوبے پر ہیں کہ مسلم لیگ نون کس کو میدان میں اتارتی ہے۔ میڈیا پر چند روز قبل مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے ناموں کی ایک فہرست بھی گردش کرتی دکھائی دی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جماعت نے اپنے امیدواروں کی حتمی فہرست بنا لی ہے، مگر اس حوالے سے پارٹی کی رہنما مریم اورنگزیب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹویٹر پر ایک پیغام میں اس فہرست کی تردید کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب سے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان 10 جنوری کو کرنے کا عندیہ دیا ہے، مگر اس میں بھی ابھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری جانب اسی تاخیر کے سبب جماعت کی انتخابی مہم کے آغاز کا بھی باقاعدہ اعلان نہیں ہو سکا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات عظمیٰ بخاری کے مطابق اس وقت سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کا اعلان کب ہوگا۔ یہی خبر ہے، یہی ہیڈ لائن ہے اور یہی سب کچھ ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کتنا اہم اور کتنا مضبوط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون یقیناً ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور ہمارے پاس لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جگہ بہت کم ہے، لیکن جن لوگوں نے گزشتہ 16 مہینوں میں ہمارا ساتھ دیا اور وہ لوگ جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا کسی نہ کسی حد تک اہم ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے پارٹی کے ٹکٹوں کے اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تاخیر بس 1-2 دن کی ہے اور 10 جنوری تک اعلان ہونے کا امکان ہے۔ ہم اس وقت ہر چیز کے آخری مراحل پر ہیں، اس لیے اس پر مزید تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سینئر صحافی اور تجزیہ کار وجاہت مسعود کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں قوی امکان ہے کہ وہ حکومت بنائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام حلقوں کے مضبوط امیدوار مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو خدشہ ہے کہ ایک طاقتور امیدوار کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو دوسرا جو 19-20 کے فرق کے ساتھ طاقتور ہے وہ ان کے ووٹوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بقول وجاہت مسعود، میں نہیں سمجھتا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ایک آدھ سیٹ کے علاوہ کسی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے مخالفین نے پہلے ہی یہ تاثر بنا دیا ہے کہ یہ جماعت لاڈلی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پر تو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کی مہر لگی ہوئی ہے، اس لیے میری نظر میں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی زیادہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ سیاسی طور پر نقصان دہ ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کار مجید نظامی کے مطابق مسلم لیگ نواز کی روایت ہے کہ وہ انتخابی ٹکٹیں عین وقت پر جاری کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں جماعت چونکہ مشکلات کا شکار تھی، ان پر کئی اطراف سے دباؤ تھا، اس لیے اس وقت امیدواروں پر اتنا کام نہیں کیا گیا، لیکن 2013 میں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ٹکٹ دیے گئے۔ اب 2024 میں بھی منصوبہ بندی کے ساتھ ٹکٹوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ آنے والی حکومت ان کی ہے، اس لیے وہ ہر حلقے کے اوپر بہت غور و فکر کر رہے ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مجید نظامی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی تگڑی سفارش ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو انہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی بہت زیادہ سیٹیں ملیں گی، لیکن کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون ان کے لیے گنجائش پیدا کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنے نمبر کم کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ 25 اور 45 تک گئے، اس کے بعد 10 سے 20 پر آ گئے، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بڑے رہنماؤں کو اگر ایڈجسٹ کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹے رہنما آزاد امیدواروں کے طور پر مسلم لیگ نون کے مقابلے میں اپنا انتخاب لڑیں گے۔ مجید نظامی کے مطابق لاہور میں اون چودھری اور علیم خان کا نام آ رہا ہے، جبکہ لودھرا میں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے صدیق بلوچ کے حوالے سے کوششیں کی گئیں، لیکن اس پر بھی کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دو وجوہات کی بنا پر مسلم لیگ نون
टिकटों का ऐलान ताखिर से करेगी ताकि इतनी देर में वो अपने तमाम नाराज उम्मीदवारों को वादा करके एडजस्ट कर सके। किसी को सेनेट का और किसी को लोकल गवर्नमेंट में एडजस्ट करने का वादा करेंगे और ये सब कुछ मैनेज करने के बाद ही मुस्लिम लीग नून टिकटों का ऐलान करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।